بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین وان کمالی سودروی سودرا سے وزیر آباد ضلع گوجرانوالہ پنجاب پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ہمارا اور آپ کا رابطہ بنا رہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے پلیٹ میں، یہ ایک آک کے دودھ اور ہلدی سے تیار ہونے والا انمول نسخہ ہے، جس کو قانون مفرد غذا کی زبان میں اصابی غدی تریاک یعنی تریاک نمبر 6 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نسخہ آج سے تقریباً 50 سال پہلے حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری طبی دنیا کے سامنے دعویٰ کے ساتھ پیش کیا تھا، تریاک کے ٹی بی کے نام سے۔ ٹی بی جو ہے، جو کہ آج بھی مہلک مرض تصور کی جاتی ہے، اور آج سے 50 60 70 یا 100 سال پہلے تو اس کو بالکل لا علاج تصور کیا جاتا تھا، اور بہت بڑے لوگ جو ہیں وہ اس موذی مرض کے ہاتھوں موت کی وادی میں چلے گئے۔ ان میں ہمارے پاکستان کے بانی جناب حضرت محمد علی جناح صاحب، جن کو ہم اپنے قائد اعظم کہتے ہیں، یہ بھی آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ وہ ٹی بی کی مہلک مرض میں مبتلا تھے۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور وہی دور تھا، لیکن صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت اپنی تحقیقات جو ہیں وہ کر رہے تھے۔ قانون مفرد غذا کو انہوں نے پاکستان بننے کے بعد طبی دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہ نسخہ جو ہے وہ اس کے بعد پھر جب ان کا فارماکوپیا سیٹ ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ نسخہ بھی دعویٰ کے ساتھ پیش کیا کہ یہ ٹی بی کا تریاک ہے، اور ٹی بی جیسے مہلک مرض کو ختم کرنے کے لیے ایک اکسیری دوا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ پاکستان اور ہندوستان یا برصغیر کا جو ہمارا خطہ ہے، اس میں ملنے والی عام جڑی بوٹیوں، ایک تو آپ ہلدی جو ہے یہ تو آپ روز مرہ استعمال کرتے ہیں پاکستان میں، برصغیر میں، ہندوستان میں، سری لنکا میں، یا اس بیلٹ میں جتنے بھی ممالک ہیں، ہلدی روز مرہ ان کے سالنوں میں استعمال کی جاتی ہے، خوراک میں استعمال کی جاتی ہے۔ اسی چیز کے ساتھ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے آگ کے دودھ کو بالمزاج ملا کر ایک ایسی دوا تیار کی جو اس وقت سے لے کے آج تک بلا شبہ کروڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچا چکی ہے اور پہنچا رہی ہے۔ دنیا میں جدید تحقیقات ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، نئی نئی میڈیسن آتی رہتی ہیں، لیکن جو کام اس دعا کا اس وقت تھا اور جو آج ہے، یہ بالکل، اور جو انشاءاللہ تعالی یہ جب تک طب ہے رہے گا، یہ ایک مثالی ہے۔ انتہائی آسان نسخہ، 10 گرام آپ نے آگ کا دودھ لینا ہے، جو ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بیان کیا۔ پچھلی ویڈیوز ہم نے فیلڈ میں بنائی تھی تو وہ ہمارے چینل پہ آ چکی ہیں۔ اب ہم گھر آ کے میں نے طریقہ بھی 6 تریاک کے بنانے کا آپ کو بیان کیا تھا۔ اب ہم نے آ کے گھر آ گئے ہیں اور اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ تک ہم نے کھرن میں کھرن کیا ہے۔ یہ نسخہ جو ہے اس وقت تیار ہو چکا ہے۔ اب میں اس کو استعمال کا طریقہ آپ کو بیان کروں گا، بالخصوص ایسے لوگ جو بہت دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اس مہلک مرض کا علاج ڈاکٹروں سے یا طبیبوں سے کروا سکیں، تو اس علاقے کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس سے ان کا علاج کر سکتے ہیں، ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ جو ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھ لیا ہوگا کہ 10 گرام ہم نے آگ کا دودھ نکالا اور 150 گرام ہم نے ہلدی لی، ہلدی کا باریک پاؤڈر کر کے اس میں اس کو شامل کیا، پھر ہم نے 15-20 منٹ تک اس کو کھرل کیا۔ اب یہ بالکل تیار ہمارے سامنے ہے۔
میں اب آپ کو اس کا استعمال کا طریقہ بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے کیسے استعمال شروع کرنا ہے اور اس کے ساتھ کون کون سی غذائیں دینی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ٹی بی کے مریض ہیں وہ اس سے کیسے اللہ کے فضل و کرم سے شفا یاب ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص سعودی عرب سے جو بدر الدین بھائی ہیں یو پی انڈیا کے، انہوں نے جو مجھے فون کال کی پچھلے دنوں میں کافی، اور ان کی فرمائش پر یہ آگ پر اور ہلدی پر میں نے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جس علاقے سے ان کا تعلق ہے وہاں غربت بہت زیادہ ہے، اور غربت بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ ٹی بی میں بھی مبتلا ہیں، دور دراز کا علاقہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان لوگوں کی طبیبوں تک اور ڈاکٹرز تک رسائی نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں وہ کہتے تھے کہ ہم کوئی انہوں نے چینل اپنا بنایا ہوا ہے، کس طریقے سے وہ غریب مریضوں کی مدد کرتے ہیں، ان کو ادویات فراہم کرتے ہیں یا ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروا دیں تاکہ ہم جو ہے اس سے استفادہ کر سکیں۔ یقیناً یہ ایک کار خیر ہے، اور میں الحمدللہ رب العالمین میری یہ کوشش رہی ہے شروع سے ہی کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ یا فیس بک پہ یا جو میں نے اپنی طبی بکس لکھی ہیں، درجن سے زائد طبی بکس میری 96 سے لے کے آج تک چھپ رہی ہیں، کچھ نہیں آ رہی ہیں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بالکل صدقہ جاریہ سمجھ کر درست جو علم ہے آپ لوگوں تک ٹرانسفر کروں۔ دنیا میں انسان کے مختلف ہوتے ہیں پروگرام، کوئی لوگ پیسہ کمانے کے لیے کام کرتے ہیں، ظاہر بات ہے پیسہ بھی انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے، کچھ لوگ خدمت خلق کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارا جو طب کا کام ہے، ہم اس کو زیادہ سے زیادہ خدمت خلق سمجھ کر کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری کوئی اوقات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس میں کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت عطا کی ہے، دانائی عطا کی ہے، اور یہ محض اس کا کرم ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل نسخہ کی طرف۔ یہ نسخہ جو بن گیا، 10 گرام ہلدی آپ نے لی، آگ کا دودھ لیا، 150 گرام آپ نے ہلدی لی، دونوں کو آپ نے کھنڈ کیا 15 سے 20 منٹ۔ یہ اسابی غدی یا 6 تریاک یا تریاک ٹی بی جو ہے یہ تیار ہو گیا۔ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے؟ اب دیکھیں ٹی بی جو ہے نا، مزاجی طور پہ دیکھیں تو انتہائی خشک گرم مزاج میں ٹی بی جو ہوتی ہے وہ مریض کو یہ مرض لاحق ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ تمام ترش چیزیں، تیزابیت والی چیزیں، بڑا گوشت، لیمن، ہر قسم کی کھٹائی، آلو، گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، یہ تمام چیزیں، پیاز، یہ تمام چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ اب یہ پہلے ہی ترشی اور تیزابیت، خشکی، گرمی انسانی جسم میں جب بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر ٹی بی شروع ہوتی ہے۔ پھر آگے جیسے جیسے یہ بڑھتی ہے اس کے درجات بنتے جاتے ہیں، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا درجہ۔ اب بیماری کی نوعیت یہ تو اور اس کے درجات کو سمجھنا یہ تو ظاہری بات ہے، طبیبوں کا، ڈاکٹرز کا کام ہے۔ عام لوگوں کے لیے یا چلے جو نو آموز ہیں، جو نئے طبیب ہیں، طب اکرام کی ایسے طبیب جو ابھی طب سیکھ رہے ہیں یا سیکھ کے پریکٹیکل لائف میں بھی آئے ہیں، ان کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ اس کو سب سے پہلے آپ نے بہت کم مقدار میں شروع کرنا ہے۔ ٹی بی کے کیسز میں آپ کو 2-3 قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑے گا۔ سب سے پہلے جن کو کھانسی ہوتی ہوگی، خشک کھانسی رہتی ہے، پھر بخار رہتا ہے، خشک کھانسی کے ساتھ مسلسل رہنے والا بخار، کمزوری مسلسل، معدے کی ڈسٹربنس، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بلغم کی زیادتی۔ پھر یہ جب بڑھتا جاتا ہے مسئلہ تو آگے جا کے پھر مریض جو ہے وہ منسوخ کر کانٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھیپھڑوں میں داغ پڑ جاتے ہیں، زخم ہو جاتے ہیں، پھر بلغم کے ساتھ بلیڈنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب خشکی گرمی، یہ طب کے جو لوگ ہیں، ڈاکٹرز یا دوسرے طریقہ علاج کی میں بات نہیں کر رہا، جو ہم طب پڑھتے ہیں، بالخصوص جو قانون مفرزہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جدید ترین تحقیقات کے تحت پریکٹس کرنے والے بھائی ہیں،
طبیب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ جب جسم میں رطوبات کی انتہائی کمی ہو جائے، خشکی گرمی کی بہت زیادتی ہو جائے تو پھر شریانیں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں۔ جب شریانیں پھٹتی ہیں تو پھر جسم کے کسی نہ کسی حصے سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، بالخصوص بواسیر خون آنا شروع ہو سکتا ہے، یہ پھیپھڑوں سے خون آنا شروع ہو سکتا ہے، ٹی بی میں نکسیر آنا شروع ہو سکتی ہے، ٹی بی میں انتہائی خشکی گرمی کی وجہ سے پھیپھڑوں میں جو ہے وہ خون آنا شروع ہو جاتا ہے، زخم ہو جاتے ہیں۔ اب اس دعا کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے؟ ہر مریض کی نوعیت، ہر مریض کی صحت، ہر مریض کی جو قوت مدافعت ہے وہ علیحدہ ہوتی ہے۔ اس کو آپ نے یہ شروع کرنا ہے، یہ ایک تیز دعا ہے، آپ ایک تیز اثر رکھنے والی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو جب ہلدی کے ساتھ بنایا جاتا ہے تو ہلدی ایک اینٹی بائیوٹک بھی ہے اور آپ کی مسلم، ان دونوں کو ملا کے حضرت صابر الملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت ہی اعلیٰ نسخہ یہ ترتیب دیا ہے۔ اب اس کی مقدار پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ مقدار خوراک اس کی کتنی رکھی جائے اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے۔ اس کی مقدار جو ہے وہ سب سے پہلے آپ ایک رتی ماش کے دانے کے برابر اگر گولیاں بنانی ہیں تو اس کی 2-3 قسم کی گولیاں بنا لیں، ماش کے دانے کے برابر گولیاں بنا لیں، ماش سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے رتی، پھر آپ 2 رتی یعنی چھوٹے کالے چنے کے برابر گولی بنا لیں، ایک بڑے کالے چنے کے برابر گولی بنا لیں، کابلی چنے کے برابر۔ سب سے پہلے مریض کو ماش یا مونگ کے دانے کے برابر جو گولی ہے وہ شروع کرانی ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ۔ نیم گرم دودھ برداشت کے مطابق 1 کپ دن میں 3 دفعہ یہ آپ نے اس کو دینا ہے۔ یہ عام ٹی بی کے مریضوں کے لیے جو دوائی آپ شروع کرائیں گے ان کو اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ مریض کو تمام ترش تیزابیت والی چیزیں بند کر دینی ہیں اور مریض کو زیادہ سے زیادہ دیسی گھی، بکرے کا گوشت، کدو، ٹنڈے، شلجم، گاجر، اس طرح کی چیزیں، مونگ کی دال، اس طرح کی چیزیں جو ہیں جس کو قانون غذا میں غدی اعصابی سے اعصابی غدی غذائیں کہا جاتا ہے، وہ آپ نے کھلانی۔ اس کے بعد چند دن تک یہ مونگ کے دانے کے برابر رکھیں، اس کے بعد اس کو ڈبل کر دیں، یعنی چھوٹے چنے کے برابر، چھوٹا جو کالا چنا ہوتا ہے 2 رتی تقریباً، اس کے برابر یہ دوائی شروع کر دیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جتنی مریض کو خشکی گرمی زیادہ ہوگی، اتنی مقدار آپ نے اس کی اور اس کے ساتھ دودھ اور دیسی گھی کی آپ نے دینی ہے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب اس سے جسم میں رطوبات کی زیادتی ہوتی ہے، یہ نسخہ فوری طور پر دماغ اور اعصاب کو تحریک دے کے رطوبات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، رطوبات صالحہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، جس سے خشکی گرمی کا فوری طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر مریض کو بلغم خارج نہیں ہو رہی، بڑی شدید تکلیف تھی، خشک کھانسی تھی جیسا کہ ٹی بی کے مریضوں کو ہوتا ہے، یا مریض کو خشک دمے کی کیفیت بنی ہوئی تھی، بلغم کے خراج نہ ہونے کی وجہ سے یا خون آنا شروع ہو گیا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ چند دن میں 1-2 دن میں یہ تمام علامات ختم ہو کے بلغم آسانی کے ساتھ اخراج پانا شروع ہو جائے گی، خون کا اخراج بند ہو جائے گا، مریض فوری طور پر بہتری محسوس کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کی چند دن بعد مقدار جو ہے وہ ڈبل کر دینی ہے، ڈبل مقدار کریں گے، پھر چند دن تک یہ چلائیں، اس کے ساتھ دیکھیں کہ مریض کو قے یا متلی تو نہیں ہوتی۔ جب رطوبات پیدا ہوتی ہے باڈی میں تو پھر اس دعا کے ساتھ مریض کو ہلکا جس طرح دل خراب ہوتا ہے، متلی کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو ایسی حالت مریض کے لیے بے حد مفید ہے، پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر مریض کا دل خراب ہو رہا ہے، متلی ہو رہی ہے، تو مریض کو نمک جو ہے وہ تھوڑا سا منہ میں رکھ کے چسا دے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی متلی دل خراب ہونا فوری ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ دعا کی مقدار تھوڑی سی کم کر لینی ہے کہ جس سے مریض کو متلی کی کیفیت نہ پیدا ہو۔ اچھا اب چند دن تک یہ اس طرح استعمال کروائیں، اس کے بعد اگر مریض روبے سے تو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جا رہے ہیں لوگ، اسی مقدار میں اس دعا کو
1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ تک کم از کم استعمال کروائیں اور 7 مقویات کا استعمال کروائیں۔ اس کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مریض ہے جس کو آپ نے استعمال کرایا 1 رتی سے 2 رتی تک دن میں 3 دفعہ، لیکن وہ بہتر ہوا، لیکن وہ مکمل طور پہ بہتری اس کی طبیعت میں بہت زیادہ نہیں آ رہی اور اس کو ابکائی الٹی بھی نہیں آ رہی، تو پھر آپ نے اس کو چنے کے برابر جو گولی ہے وہ دن میں 3 دفعہ دینی شروع کر دیں گے۔ جب یہ چنے کے برابر دوائی دن میں 3 دفعہ دیں گے، ساتھ دودھ گھی کا استعمال کروائیں گے، اور یہ دوائی ہمیشہ کھانے سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بعد آپ نے دینی ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے فوری مریض کو جو ہے وہ فاقہ ہوگا، اور پھر آپ چنے کے برابر اس کو 2 3 4 ماہ تک، جب تک مریض بالکل صحت مند نہیں ہوتا، جاری رکھیں۔ اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو اس نسخہ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بے حد ضروری ہے۔ اگر مریض کو کسی کو کھانسی بہت زیادہ ہے، سانس کی تنگی ہے، بخار ہے، یہ مسائل ہوتے ہیں ٹی بی میں، تو پھر آپ اسی نسخہ کے ساتھ معاون کے طور پر ملٹھی اعلیٰ قسم کی صاف ستھری لے لیں، گوز بان صاف ستھرا گوز بان لے لیں، اور برگ بانسا، ملٹھی، گوز بان، اور چوتھی چیز لسوڑیاں جس کو سپستان بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے لے کے برابر وزن اس کا جوشاندہ بنا کے 10-15 گرام کا جوشاندہ بنا کے دن میں 2-3 دفعہ پلا دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹی بی کا مریض اس کو مسلسل پلاتے رہیں، ساتھ یہ نسخہ دیتے رہیں، دیسی گھی اور دودھ کا استعمال کرواتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹی بی کا مریض دن بدن صحت یاب ہوتا جائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو خشک دمے کے مریض ہیں، جو اس موسم میں بالخصوص سردیوں کے موسم میں خشک دمہ کا بہت بڑا حملہ ہوتا ہے لوگوں پہ، بہت زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ بیچارے کھانستے پھرتے ہیں، بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے، سانس کی تنگی ہو جاتی ہے۔ یہ نسخہ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے بیان کیا، ٹی بی اور خشک دمہ کے لیے یہ لاجواب ترین دوا ہے، آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام میرے پیارے بہن بھائیوں کو جو اس مرض میں مبتلا ہیں شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔